السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ زندگی کے دروازے بند ہیں، کام رک جاتا ہے، دل بھاری رہتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں وجہ تک لے جاتا ہے۔ اور آج ہم سورہ محمد کے اس قرآنی پیغام کو سمجھیں گے جو مشکلات کے بیچ انسان کو اپنی اصلاح، اللہ پر توکل اور بند راستوں کو کھولنے کی امید دیتا ہے۔ یہ ویڈیو کسی جادوئی فارمولے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس روحانی رہنمائی کے بارے میں ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ سورہ محمد قرآن کریم کی 47ویں سورہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں صرف جنگ کے مقابلے کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں ایمان، نفاق، صبر، توبہ اور اللہ کی مدد کا اصول بھی بیان ہے۔ اس سورہ کا اصل پیغام یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرتا ہے تو اس کی سوچ، اس کا حوصلہ اور اس کے فیصلے ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اور بہت دفعہ یہی تبدیلی بند راستوں کو کھولنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جو سورہ محمد ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل کی جڑ صرف باہر نہیں ہوتی، کبھی مسئلہ حالات سے پہلے انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے ہدایت کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 9۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پریشانی گناہ کی سیدھی سزا ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور سمجھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی ہدایت سے لاپرواہی، غصے میں ظلم یا دل میں دین کے احکام سے تنگی، یہ سب چیزیں انسان کے راستے مشکل کر دیتی ہیں۔ لیکن یہیں پر سورہ محمد مایوسی نہیں دیتی، بلکہ امید کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف انتظار کرے اور سب کچھ خود بخود ہو جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو عزت دیتا ہے، اپنے اعمال سدھارتا ہے اور سچائی کے ساتھ دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سہارا دیتا ہے، اس کی سوچ کو صاف کرتا ہے اور اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو پہلے نظر ہی نہیں آتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر راستے بند لگ رہے ہوں تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ سورہ محمد اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ یعنی پہلا قدم ہے عقیدہ کو مضبوط کرنا اور اپنی خطاؤں پر اللہ کی طرف پلٹنا۔ بہت دفعہ بندہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اپنی روحانی حالت کا جائزہ نہیں لیتا۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ اقرار ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں لوٹ رہا ہوں، تو معاف فرما اور میری رہنمائی فرما۔ استغفار کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت واضح کیا۔ آپ نے ایک عظیم دعا سکھائی جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو مانتا ہے کہ اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ صحیح بخاری 6306۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ بند دروازوں کے سامنے نہیں بلکہ سب سے پہلے دل کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوتا ہے، لیکن صرف روحانی بات کرنا کافی نہیں، اسلام ہمیں عمل بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس پر حرص کرو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز مت بنو۔ صحیح مسلم 2664۔ یہ حدیث بہت بیلنس دیتی ہے، یعنی دعا بھی ہو، توکل بھی ہو اور پریکٹیکل ایفرٹ بھی ہو۔ اگر رزق کا مسئلہ ہے تو حلال محنت کو مضبوط کرو، اگر گھر کے مسائل ہیں تو رویے، زبان اور معاملات کو ٹھیک کرو، اگر دل بے چین ہے تو قرآن کے ساتھ وقت گزارو۔ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں، بلکہ توکل کا
مطلب یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ سورہ محمد دنیا کی حقیقت بھی سمجھاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 36۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل آنا ختم نہیں ہوگا، لیکن مشکل کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ جب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو وہ ہر رکاوٹ کو آخری دیوار نہیں سمجھتا، وہ تو اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا موقع سمجھتا ہے۔ اسی معنی کو قرآن کی ایک اور آیت مضبوط کرتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تقوی صرف ایک جذباتی لفظ نہیں، یہ بند راستوں کو کھولنے کا قرآنی اصول ہے۔ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے، حلال کو پکڑتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اللہ اس کے لیے مخراج پیدا کرتا ہے۔ کب، کیسے اور کس راستے سے یہ اللہ جانتا ہے۔ بندہ صرف اپنی نیت اور اعمال کو ٹھیک کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ محمد سے پریکٹیکل فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ سب سے پہلے اس سورہ کی تلاوت صرف ثواب کے لیے نہیں، سمجھ کر کریں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا، روزانہ استغفار کی روٹین بنا لیں، خاص طور پر فجر کے بعد یا رات کو۔ تیسرا، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، نماز، حلال رزق، والدین کے حقوق اور لوگوں کے ساتھ معاملہ۔ چوتھا، جب مشکل آئے تو فوراً گھبرانے کے بجائے یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا سدھار چاہتا ہے۔ اور پانچواں، دعا کے ساتھ کوشش کو جاری رکھیں، کیونکہ اسلامی رہنمائی ہمیں روحانیت اور پریکٹیکل زندگی دونوں سکھاتی ہے۔ آخری بات یہ یاد رکھیے کہ سورہ محمد کا فائدہ صرف اتنا نہیں کہ انسان اسے پڑھے اور فوراً کسی نتیجے کا منتظر ہو جائے۔ اس کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ انسان کو جگاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد ملتی ہے، مگر اس کے لیے دل، نیت اور عمل کو اللہ کے سامنے سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں تو مایوسی مت اختیار کریں، اپنے رب کی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹ آئیں، استغفار کو پکڑ لیں، نماز کو مضبوط کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے بہترین راستے کھول دے۔ اللہ جب راستے کھولتا ہے تو انسان کے اندازے سے بہت بہتر کھولتا ہے۔ اگر آپ کو یہ قرآنی پیغام میننگ فل لگا ہو تو کمنٹ میں لکھیے یا اللہ میرے لیے بہترین راستہ کھول دے، اور اس ویڈیو کو اس شخص تک ضرور شیئر کریں جو اس وقت پریشانی یا رکاوٹ کا سامنا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں امید جاگ جائے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین۔